السلام علیکم دوستو، صلاح الدین ایوبی کی داستان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں یہ داستان آپ کے ایمان کو تر و تازہ کر دے گی۔ داستان سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پھر گھوڑا سوار اور شتر سواروں نے سواری کے متحب کرتب دکھائے۔ اس کے بعد تیغ زنی بغیر ہتھیاروں کی لڑائی کے مظاہرے ہوئے، جن میں کئی ایک سپاہی زخمی ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی شجاعت اور بے خوفی کے ان مظاہروں اور مقابلوں میں جذب ہو کے رہ گیا۔ اسے ایسی بہادر فوج کی ضرورت تھی۔ اس نے علی بن سفیان کے کان میں کہا، اگر اس فوج میں اسلامی جذبہ ہو تو میں اسی فوج سے صلیبیوں کو گھٹنوں بٹھا سکتا ہوں۔ علی بن سفیان نے وہی مشورہ دیا جو پہلے بھی دے چکا تھا۔ اس نے کہا، اگر ناجی سے کمان لے لی جائے تو جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا، مگر صلاح الدین ایوبی ناجی جیسے ذہین اور تجربہ کار سالار کو سبکدوش کرنے کے بجائے سدھار کر رائے حق پر لانا چاہتا تھا۔ وہ اس جشن میں اپنی آنکھوں سے یہی دیکھنے آیا تھا، یہ فوج کردار کے لحاظ سے کیسی ہے۔ اسے ناجی کی اس درخواست سے مایوسی ہو گئی تھی۔ اس کے سپاہی اور کماندار شراب پینا چاہتے تھے اور ناچ گانا بھی ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس درخواست کو اس وجہ سے منظور کیا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا یہ لشکر کس حد تک عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا ہے۔ بہادری، شاہ سواری اور تیغ زنی وغیرہ کے مظاہروں اور مقابلوں میں یہ فوج عسکری اور جنگی معیار پر پورا اترتی تھی، مگر کھانے کا وقت آیا تو یہ فوج بدتمیزوں، بلانوشوں، ہنگامہ پرور لوگوں کا بے قابو ہجوم بن گئی۔ کھانے کا انتظام وسیع و ریز میدان میں کیا گیا تھا۔ ایک طرف فوج کے کم و بیش 2000 آدمیوں کے لیے کھانا چن دیا گیا اور ان سے ذرا دور صلاح الدین ایوبی اور دیگر بڑے مہمانوں کے کھانے کا انتظام تھا۔ سینکڑوں سالم دمبے اور بکرے، اونٹوں کے سالم رانے اور ہزاروں مرغ روسٹ کیے گئے۔ دیگر لوازمات کا کوئی شمار نہ تھا۔ اس سپاہیوں کے سامنے شراب کے چھوٹے چھوٹے مشکیزیں اور سرائیاں رکھ دی گئیں۔ سپاہی کھانے اور شراب پر ٹوٹ پڑے، غٹا غٹ شراب چڑھانے لگے، مارکا رائی ہونے لگی۔ صلاح الدین ایوبی یہ منظر دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہیں تھا جو یہ ظاہر کرتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے ناجی سے صرف اتنا پوچھا، 50,000 فوج میں سے آپ نے یہ سپاہی دعوت کے لیے کس طرح منتخب کیے؟ کیا یہ آپ کے بدترین سپاہی ہیں؟ نہیں امیر مصر، ناجی نے غلامانہ لہجے میں جواب دیا، یہ 2000 عسکری میرے بہترین آدمی ہیں۔ آپ نے ان کے مظاہرے دیکھے ہیں، ان کی بہادری دیکھی ہے۔ میدان جنگ میں یہ جس جام بازی کا مظاہرہ کریں گے وہ آپ کو حیران کر دے گا۔ آپ ان کی بدتمیزی کو نہ دیکھیں، یہ آپ کے اشارے پر جان قربان کر دیں گے۔ میں انہیں کبھی کبھی کھلی چھٹی دے دیا کرتا ہوں تاکہ مرنے سے پہلے دنیائی رنگ و بو سے پورا لطف اٹھا لیں۔ صلاح الدین ایوبی نے استدلال کے جواب میں کچھ نہ کہا۔ ناجی جب دوسرے مہمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا، میں جو دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھ لیا ہے۔ یہ سوڈانی عسکری شراب اور ہنگامہ آرائی کے عادی ہیں۔ تم کہتے ہو ان میں جذبہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں ان میں کردار بھی نہیں۔ اس فوج کو اگر تم میدان جنگ میں لے گئے تو یہ لڑنے کے بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کرے گی اور مال غنیمت لوٹے گی اور مفتوحہ کی عورتوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرے گی۔ اس کا علاج یہ ہے، علی بن سفیان نے کہا، کہ آپ نے مختلف خطوں سے جو فوج تیار کی ہے انہیں ناجی کے اس 50,000 سوڈانی لشکر میں مدغم کر دیا جائے۔ برے سپاہی اچھے سپاہیوں کے ساتھ مل کر اپنی عادتیں بدل دیا کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی مسکرایا اور علی سے کہا، تم یقیناً میرے دل کا راز جانتے ہو۔ میرا منصوبہ یہی ہے جو میں تمہیں ابھی نہیں بتانا چاہتا تھا، کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ علی بن سفیان میں یہی وصف تھا کہ دوسروں کے دلوں کے راز جان لیتا تھا اور غیر معمولی طور پر ذہین تھا۔ وہ کچھ اور کہنے ہی لگا تھا، اس کے سامنے کئی اور مشلیں روشن ہو گئیں۔ زمین پر بیش قیمتی قالین بچھے ہوئے تھے۔ شہنائی اور سارنگ کا ایسا میٹھا پرسوز نغمہ ابھرا، مہمانوں پر سناٹا طاری ہوگا۔ ایک طرف سے ناچنے والیوں کی قطار نمودار ہوئی۔ 20 لڑکیاں ایسے باریک اور نفیس لباس میں ملبوس چلی آ رہی تھیں جن میں ان کے جسموں کا انگ انگ نظر آ رہا تھا۔ ہر ایک کا لباس نہایت باریک چوغا سا تھا جو شانوں سے ٹخنوں تک لمبا تھا۔ ان کے بال کھلے ہوئے تھے اور اسی ریشم کا حصہ نظر آتے جس کا انہوں نے لباس پہن رکھا تھا۔ صحرا کی ہلکی ہلکی ہوا اور لڑکیوں کی چال سے یہ ڈھیلا ڈھالا لباس ہلتا تھا تو یوں لگتا جیسے پھولدار پھولوں کی ڈالیاں فضا میں تیرتی آ رہی ہیں۔
ہر ایک کے لباس کا رنگ جدا تھا، ہر ایک کی شکل و صورت ایک دوسرے سے مختلف تھی، لیکن حسن اور جسم کی لچک میں سب ایک جیسی تھی۔ ان کے مرمری بازو عریاں تھے، وہ چلی آ رہی تھی لیکن قدم اٹھتے نظر نہیں آتے تھے، وہ ہوا کی لہروں کی مانند آ رہی تھی۔ وہ نیم دائرے میں ہو کر رک گئی، صلاح الدین ایوبی کی طرف منہ کر کے تعظیم کے لیے جھکی۔ سب کے بال سرک کر شانوں پر آ گئے۔ سازندوں نے ان ریشمی بالوں اور جسموں کے جادو ترسم پیدا کر دیا تھا۔ دو سیاہ فام، دو ہیکل حبشی جن کے کمر کے گرد چیتوں کی کھالیں تھیں، ایک بڑا سا ٹوکرا اٹھائے تیز تیز قدم چلے آ رہے تھے۔ وہ ٹوکرا لڑکیوں کے نیم دائرے کے سامنے رکھ دیا۔ ساز سپیروں کی بھینٹ کی دھن بجانے لگے۔ حبشی مست سانڈوں کی طرح پھنکارتے غائب ہو گئے۔ ٹوکرے میں سے ایک بڑی کلی اوپر کو اٹھی اور پھول کی طرح کھل گئی۔ اس پھول میں ایک ایسی لڑکی کا چہرہ نمودار ہوا اور پھر وہ اوپر کو اٹھنے لگی۔ یوں لگتا ہے جیسے سرخ بادلوں میں سے چاند نکل رہا ہو۔ یہ لڑکی اس دنیا کی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بھی عرضی نہیں تھی۔ اس کے بالوں کی چمک بھی مصر کی کسی لڑکی کی چمک نہیں لگتی تھی۔ اور جب لڑکی نے پھولوں کی چوڑی پتیوں سے قدم باہر رکھا تو اس کے جسم کی لچک نے تماشائیوں کو مسحور کر لیا۔ علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر اس کے کان میں کہا، مجھے تو توقع نہیں تھی یہ اتنی خوبصورت ہوگی۔ ناجی نے صلاح الدین ایوبی کے پاس آ کر کہا، امیر مصر کا اقبال بلند ہو، اس لڑکی کا نام زکوئی ہے، اسے میں آپ کی خاطر اسکندریہ سے بلایا ہے۔ یہ پیشہ ور رقاصہ نہیں اور یہ عصمت فروش بھی نہیں۔ رقص سے اسے پیار ہے، شوقیہ ناچتی ہے، کسی محفل میں نہیں جاتی۔ میں اس کے باپ کو جانتا ہوں، ساحل پر مچھلیوں کا کاروبار کرتا ہے۔ یہ لڑکی آپ کی عقیدت مند ہے، آپ کو پیغمبر مانتی ہے۔ میں اتفاق سے اس کے گھر اس کے باپ سے ملنے گیا۔ اس لڑکی نے استدعا کی، سنا ہے صلاح الدین ایوبی امیر مصر بن کے آئے ہیں، خدا کے نام پر مجھے ان سے ملوا دو۔ میرے پاس اپنی جان اور رقص کے سوا کچھ بھی نہیں جو میں اس عظیم ہستی کے قدموں میں پیش کر دوں۔ قابل صد احترام امیر، میں نے آپ سے رقص و سرور کی اجازت اسی لیے مانگی تھی کہ اس لڑکی کو آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے بتایا تھا کہ میں اپنے سامنے کسی لڑکی کے رقص اور یا حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ لڑکیاں جنہیں آپ ملبوس لائے ہیں بالکل ننگی ہیں۔ عالی مقام ناجی نے گسیانہ سا ہو کے جواب دیا، میں نے بتایا تھا امیر مصر رقص کو ناپسند فرماتے ہیں، لیکن یہ کہتی تھی وہ میرا رقص پسند کریں گے کیونکہ میرے رقص میں دعوت گناہ نہیں، ایک باعصمت لڑکی کا رقص ہوگا۔ میں ایوبی کے حضور اپنا جسم نہیں اپنا فن پیش کروں گی۔ اگر میں مرد ہوتی تو ایوبی کی جان کی حفاظت کے لیے ان کے محافظ دستے میں شامل ہو جاتی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ اس لڑکی کو اپنے پاس بلا کر اسے خراج تحسین پیش کروں کہ تم اپنے جسم کو ہزاروں مردوں کے سامنے عریا کر کے بہت اچھا ناچتی ہو۔ اسے اس بات پر شاباش کہوں اس نے مردوں کے جنسی جذبات کو بڑھانے میں خوب مہارت حاصل کی ہے۔ نہیں امیر مصر، ناجی نے کہا، میں اسے اس وعدے پر یہاں لایا ہوں کہ آپ اسے شرف بازیابی بخشیں گے۔ یہ بڑی دور سے اس امید پر آئی ہے۔ ذرا دیکھیے اسے، اس کے رقص پر پیشہ ورانہ تاثر نہیں، خود سپردگی ہے۔ دیکھیے وہ آپ کو کیسی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ بے شک عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، لیکن یہ رقص کی اداؤں سے، عقیدت سے مخمور نگاہوں سے آپ کی عبادت کر رہی ہے۔ آپ اسے اپنے خیمے میں آنے کی اجازت دے دیں، تھوڑی سی دیر کے لیے۔ اسے اپنے مستقبل کی وہ ماں سمجھیں جس کی کوکھ سے اسلام کی پاسبانی کے جانثار جنم لیں گے۔ یہ اپنے بچوں کو بڑے فخر سے بتایا کرے گی کہ میں نے صلاح الدین ایوبی سے تنہائی میں باتیں کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ ناجی نے نہایت ہی پر اثر الفاظ جذباتی لب و لہجے میں اس نے صلاح الدین ایوبی سے کہلوا لیا، اچھا اسے میرے خیمے میں بھیج دینا۔ زکوئی نہایت آہستہ آہستہ جسم کو بل دیتی اور بار بار صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر مسکراتی تھی۔ باقی لڑکیاں اس کے گرد تتلیوں کی طرح جیسے اڑ رہی ہوں۔ یہ اچھل کود والا رقص نہیں تھا۔ مچھلوں کی روشنی میں کبھی یوں لگتا ہے جیسے ہلکے نیلے شفاف پانی میں جل پریاں تیر رہی ہوں۔ چاندنی کا ایک اپنا تاثر تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے متعلق کوئی نہیں بتا سکا کہ وہ گمسم بیٹھا کیا سوچ رہا ہے۔ ناجی کے سپاہی جو شراب پی کر ہنگامہ برپا کر رہے تھے وہ جیسے مر گئے تھے۔ زمین و آسمان پر وجد طاری تھا۔ ناجی اپنی کامیابی پر بے حد مسرور تھا اور رات گزرتی جا رہی تھی۔
نصف شب کے بعد صلاح الدین ایوبی اس خوشنما خیمے میں داخل ہوا جو ناجی نے اس کے لیے نصب کرایا تھا۔ اندر اس نے قالین بچھا دیے تھے۔ پلنگ پر چیتے کی کھال کی مانند پلنگ پوش تھا۔ فانوس جو رکھوایا تھا اس کی ہلکی نیلی روشنی صحرا کی شفاف چاندنی کی مانند تھی اور اندر کی فضا عطر بیز تھی۔ خیمے کے اندر ریشمی پردے آویزاں تھے۔ ناجی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ خیمے میں گیا اور پوچھا، اسے ذرا سی دیر کے لیے بھیج دوں؟ میں وعدہ خلافی سے بہت ڈرتا ہوں، بھیج دو، صلاح الدین ایوبی نے کہا، اور ناجی ہرن کی طرح چوکڑیاں برتا خیمے سے نکل گیا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا ہوگا کہ صلاح الدین ایوبی کے محافظوں نے ایک رقاصہ کو اس کے خیمے کی طرف آتے دیکھا۔ خیمے کی ہر طرف مشعلیں روشن تھی۔ روشنی کا یہ انتظام علی بن سفیان نے کرایا تھا تاکہ رات کے وقت محافظ گرد و پیش کو اچھی طرح دیکھ سکیں۔ رقاصہ قریب آئی تو انہوں نے اسے پہچان لیا۔ انہوں نے اسے رقص میں دیکھا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو ٹوکرے سے نکلی تھی۔ وہ زکوئی تھی۔ وہ رقص کے لباس میں تھی۔ یہ لباس توبہ شکن تھا۔ اس میں وہ عریاں تھی۔ محافظوں کے کمانڈر نے اسے روک لیا۔ زکوئی نے اسے بتایا کہ اسے امیر مصر صلاح الدین ایوبی نے بلایا۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ یہ ان امیروں میں سے نہیں جو تم جیسی فاحشہ لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں۔ زکوئی نے کہا، میں بن بلائے آنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ ان کا بلاوا تمہیں کس طرح ملا؟ کمانڈر نے پوچھا۔ سالار ناجی نے کہا ہے تمہیں امیر مصر بلاتے ہیں۔ زکوئی نے کہا، آپ کہتے ہیں تو میں واپس چلی جاتی ہوں۔ امیر نے جواب طلبی کی تو خود بھگت لینا۔ کمانڈر تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی اپنی خوابگاہ میں ایک رقاصہ کو بلایا ہے۔ وہ ایوبی کے کردار سے واقف تھا۔ اس کے اس حکم سے بھی واقف تھا کہ ناچنے گانے والیوں سے تعلق رکھنے والوں کو 100 درے لگائے جائیں گے۔ کمانڈر شش و پنج میں پڑ گیا۔ سوچ کر اس نے جرت کی اور صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں چلا گیا۔ ایوبی اندر ٹہل رہا تھا۔ کمانڈر نے ڈرتے ڈرتے کہا، باہر ایک رقاصہ کھڑی ہے، کہتی ہے کہ حضور نے اسے بلایا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، اسے اندر بھیج دو۔ کمانڈر باہر نکلا، زکوئی کو اندر بھیج دیا۔ محافظوں کو توقع تھی ان کا امیر اور سالار اعظم اس لڑکی کو باہر نکال دے گا۔ وہ سب اس کی گرجدار آواز سننے کے لیے تیار ہو گئے، مگر انہیں ایسے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ اندر سے دھیمی دھیمی باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ محافظ دستے کا کمانڈر بے قراری کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ ایک محافظ نے اسے کہا، کیا یہ حکم صرف ہمارے لیے ہے؟ کسی فاحشہ کے ساتھ تعلق رکھنا جرم ہے؟ اس نے جواب دیا، حکم صرف محتاطوں کے لیے اور قانون صرف رعایا کے لیے ہوتے ہیں۔ امیر مصر کو درے نہیں لگائے جا سکتے؟ بادشاہوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ کمانڈر نے جل کر کہا، صلاح الدین ایوبی شراب بھی پیتا ہوگا۔ ہم پر جھوٹی پارسائی کا رعب جمایا جاتا ہے۔ ان کی نگاہوں میں صلاح الدین ایوبی کا جو بت تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اس بت میں ایک عربی شہزادہ نکلا جو عیاش اور بدکار تھا۔ پارسائی کے پردے میں گناہ کا مرتکب ہو رہا تھا۔ ناجی بہت خوش تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی خوشنودی کے لیے اس نے شراب سونگھی بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے خیمے میں بیٹھا مسرت سے جھوم رہا تھا۔ اس کے سامنے اس کا نائب سالار عروش بیٹھا تھا۔ اس نے ناجی سے کہا، اسے گئے بہت وقت گزر گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے ہمارا تیر صلاح الدین ایوبی کے دل میں اتر گیا ہے۔ میرا تیر خطا کب گیا تھا؟ ناجی نے کہکا لگا کر کہا، اگر یہ تیر خطا جاتا تو فوراً یہیں لوٹ کے ہمارے پاس آ جاتا۔ تم ٹھیک کہتے ہو۔ عروش نے کہا، زکوئی انسان کے روپ میں طلسم ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ لڑکی حشیشین کے ساتھ رہی ہے، ورنہ صلاح الدین ایوبی جیسا بت کبھی نہ توڑ سکتی۔ میں نے اسے جو سبق دیے تھے وہ حشیشین کے کبھی وہم و گمان میں بھی نہ آئے ہوں گے۔ ناجی نے کہا، اب صلاح الدین ایوبی کے حلق سے شراب اتارنی رہ گئی ہے۔ ناجی کو باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ دوڑ کر باہر گیا۔ وہ زکوئی نہیں تھی، کوئی سپاہی جا رہا تھا۔ ناجی نے دور سے صلاح الدین ایوبی کے خیمے کی طرف دیکھا۔ پردے گرے ہوئے تھے اور باہر محافظ کھڑے تھے۔ اس نے اندر جا کر عروش سے کہا، اب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری زکوئی نے بت توڑ ڈالا ہے۔ رات کا آخری پہر تھا جب زکوئی صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے نکلی۔ ناجی کے خیمے میں جانے کے بجائے وہ دوسری طرف چلی گئی۔ راستے میں ایک آدمی کھڑا تھا جس کا جسم سر سے پاؤں تک ایک ہی لبادے میں ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں زکوئی کو پکارا۔ وہ آدمی کے پاس چلی گئی۔ وہ آدمی اسے ایک خیمے میں لے گیا۔
بہت دیر بعد وہ اس خیمے سے نکلی اور ناجی کے خیمے کا رخ کیا۔ ناجی اس وقت تک جاگ رہا تھا اور کئی بار باہر نکل کر صلاح الدین ایوبی کو خیمے کو دیکھ چکا تھا۔ زکوئی نے صلاح الدین ایوبی کو پھانس لیا اور وہ اسے آسمان کی بلندیوں سے گھسیٹ کر ناجی کی ذہنیت کی پستیوں میں لے آئی ہے۔ اروش، اس نے کہا، رات تو گزر گئی، وہ ابھی تک نہیں آئی، وہ آئے گی بھی نہیں۔ اروش نے کہا، امیر مصر اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، ایسے ہیرے کو کوئی شہزادہ واپس نہیں کیا کرتا۔ تم نے اس پر غور کیا ہے؟ نہیں۔ ناجی نے کہا، میں اپنی چال کا یہ پہلو تو سوچا ہی نہیں تھا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا امیر مصر زکوئی کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لے؟ اروش نے کہا، اس صورت میں یہ خطرہ ہے کہ لڑکی ہمارے کام کی نہیں رہے گی، وہ ہے تو ہوشیار۔ ناجی نے کہا، مگر رقاصہ کا کیا بھروسہ؟ وہ رقاصہ کی بیٹی ہے اور تجربہ کار پیشہ ور ہے، دھوکہ دے سکتی ہے۔ وہ گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا کہ زکوئی اس خیمے میں داخل ہوئی۔ اس نے ہنس کر کہا، اپنے امیر کے جسم کا وزن کرو اور لاؤ اتنا سونا۔ آپ نے میرا یہی انعام مقرر کیا تھا نا؟ پہلے بتاؤ ہوا کیا؟ ناجی نے بےتابی سے پوچھا۔ جو آپ چاہتے تھے، زکوئی نے جواب دیا۔ یہ آپ کو کس نے بتایا کہ صلاح الدین ایوبی پتھر اور فولاد ہے اور وہ مسلمانوں کے اللہ کا سایہ ہے؟ اس نے زمین پر پاؤں کو ٹھوکر مار کر کہا، وہ اس ریت سے زیادہ بے بس ہے جسے ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے اڑاتے پھرتے ہیں۔ تمہارے حسن کے جادو اور زبان کے ترسم نے اسے ریت بنایا۔ اروش نے کہا، ورنہ کمبخت چٹان تھا۔ ہاں، چٹان تھا۔ زکوئی نے کہا، اب ریتلا ٹیلا بھی نہیں۔ میرے متعلق کوئی بات ہوئی تھی؟ ناجی نے پوچھا۔ ہاں، زکوئی نے جواب دیا۔ پوچھتا تھا ناجی کیسا آدمی ہے؟ میں نے جواب دیا، مصر میں اگر کسی پر آپ کو اعتماد کرنا چاہیے تو وہ صرف ناجی ہے۔ اس نے پوچھا کہ تم کس طرح اسے جانتی ہو؟ میں نے کہا، وہ میرے باپ کے گہرے دوست ہیں، ہمارے گھر گئے تھے اور میرے باپ سے کہتے کہ میں صلاح الدین ایوبی کا غلام ہوں، مجھے سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو کود جاؤں گا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، تم باعصمت لڑکی ہو؟ میں نے کہا کہ میں آپ کی لونڈی ہوں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ کہنے لگا، کچھ دیر میرے پاس بیٹھو۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی، پھر وہ اگر پتھر تھا تو موم ہو گیا اور میں نے موم کو اپنے سانچے میں ڈال لیا۔ اس سے رخصت ہونے لگی تو اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ کہنے لگا، میں نے زندگی میں پہلا گناہ کیا ہے۔ میں نے کہا، یہ گناہ نہیں، آپ میرے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، زبردستی نہیں کی، مجھے بادشاہوں کی طرح حکم دے کر نہیں بلایا، میں خود آئی تھی، پھر بھی آؤں گی۔ لڑکی نے ہر ایک بات کھل کر سنائی، جس طرح اس کا جسم عریاں تھا۔ ناجی نے جوش مسرت سے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا اور وہ زکوئی کو خراج تحسین اور ناجی کو مبارکباد پیش کر کے خیمے سے نکل گیا۔ صحرا کی پر اسرار ریت کی کوکھ سے جس صبح نے جنم لیا، وہ کسی بھی سرائی صبح سے مختلف نہیں تھی، مگر اس صبح کے اجالے نے اپنے تاریک سینے میں ایک راز چھپا لیا تھا جس کی قیمت اس سلطنت اسلامیہ جتنی تھی، جس کے قیام اور استحکام کا خواب صلاح الدین ایوبی نے دیکھا تھا اور اس کی تعبیر کا عزم لے کر جوان ہوا تھا۔ گزشتہ رات اس صحرا میں جو واقعہ ہوا، اس کے دو پہلو تھے۔ ایک پہلو سے ناجی اور اروش واقف تھے، دوسرے پہلو سے صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ واقف تھا، اور صلاح الدین ایوبی، اس کا سراغ رساں جاسوس علی بن سفیان اور زکوئی، تین ایسے افراد تھے جو اس واقعے کے دونوں پہلوؤں سے واقف تھے۔ صلاح الدین ایوبی اور اس کے سٹاف کو ناجی نے نہایت شان و شوکت اور عقیدت مندی سے رخصت کیا۔ سوڈانی فوج دو رویا کھڑی، صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے نعروں کے جواب میں بازو لہرانے، مسکرانے اور دیگر تکلفات کی پرواہ نہ کی۔ ناجی سے ہاتھ ملایا، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس کے پیچھے اس کے محافظ اور دیگر سٹاف کو بھی گھوڑے دوڑانے پڑے۔ اپنے مرکزی دفتر پہنچ کر وہ علی بن سفیان اور اپنے ایک نائب کو اندر لے گیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہے۔ سورج غروب ہوا، رات تاریک ہو گئی۔ کمرے کے اندر کھانا تو درکنار، پانی بھی نہیں گیا۔ رات خاصی گزر چکی تھی جب تینوں باہر نکلے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ علی بن سفیان ان سے الگ ہوا تو معاوضوں کے دستے کے کمانڈر نے اسے روک لیا اور کہا، محترم، ہمارا فرض ہے آپ کا حکم مانیں اور زبانیں بند رکھیں، لیکن میرے دستے میں ایک مایوسی اور بے اطمینانی پیدا ہو گئی ہے، خود میں بھی اس کا شکار ہوں۔ کیسی مایوسی؟
محفوظ کہتے ہیں کہ ایک فوج کو شراب پینے کی اجازت ہے اور ہمیں اس سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔